نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، محرم الحرام کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ اس کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی تمام 11 مہینوں کے روزوں میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ یعنی یوم عاشورہ کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی پچھلا جو سال گزرا ہے اس میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس روزے کی برکت سے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہودی بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھنے کے اہتمام کا اظہار فرمایا، جس کی بنا پر فقہاء کرام نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اور فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا خالی ایک ہی روزہ رکھتا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے، یعنی 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، یہ 2 روزے ملا کر رکھے، اور یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھے، اس لیے کہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ یہودی صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے اور عظمت والا ہے۔ یوم عاشورہ کے علاوہ بھی اس پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان المبارک کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔